السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ سورۃ القدر کو ہم کیسے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں کون کون سے مخارج ہیں جن کو صحیح پڑھنے سے ہم سورۃ قدر کی تلاوت صحیح کر سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنزلناه في ليلة القدر۔ یہاں پر انا میں نون مشدد ہونے کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا، انا، پھر مد، الف کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچا، اور نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا انزلناہ، آگے فا یا مدہ جس کی وجہ سے ہم نے فی پڑھا، لیلۃ القدر، لام یا زبر لئی حروف مدہ کے ساتھ ہے، اس لیے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لیلۃ آگے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور آگے دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان میں سے جب یہ حروف ساکن آ جائیں تو وہاں پر لفظ کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں پر قلقلہ کیا، دال کو تھوڑا ہلا کے پڑھا، جیسے اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر۔ اگلی آیت، وما أدراك ما ليلة القدر۔ یہاں میم کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے ہم نے میم کو کھینچا، اور دال ساکن کی وجہ سے ہم نے دال پر قلقلہ کیا، را کو موٹا بھی پڑھا اور کھڑی زبر اس کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو لمبا کیا، ادراک۔ آگے ما لیلۃ القدر، اس میں قدر میں قاف موٹا اور دال ساکن کی وجہ سے ہم اس پر قلقلہ کریں گے، اور را جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو اس را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جس را کے نیچے زیر ہو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں یہ را موٹی ہوگی، قدر، تو ہم نے را کو موٹا پڑھا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لیلۃ القدر میں قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ دال کے اوپر دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، قدری کی را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پر وقف بھی نہیں ہوگا، جہاں پر لا لکھا ہو وہاں پر وقف نہیں ہوتا۔ خیر من، خا کو موٹا پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے، اور میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے، خیر من الف شہر۔ تو شہر کی را یہاں پہ وقف کی صورت میں موٹی ہوگی، ویسے اگر وقف نہیں کرتے تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ تو تنزل میں زا کو سختی سے پڑھیں گے، ملائکہ میں لام کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے، والروح میں را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، فیہا بإذن میں ذال نرم پڑھیں گے، ربہم میں را پر پڑھیں گے، موٹی پڑھیں گے۔ آگے، من کل امر سلام، من نون ساکن ہے،
نون ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہوگا۔ من کل امرن، را باریک ہوگی کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف نہیں کیا، اگر ہم وقف کرتے تو امر موٹا پڑھتے۔ اب سلام پہ ہم نے وقف کیا، یہ 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، امرن کے وقف کے اوپر 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں اور سلام کے اوپر بھی 3 ڈاٹ ہیں، جہاں پر یہ والی علامات آ جائیں، وقف کی علامات یہ والی آ جائیں تو یہ 2 اکٹھی آتی ہیں، تو یہاں پر ایک علامت کے اوپر ٹھہر جانا ہوتا ہے اور ایک علامت کو اگلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، وہاں پر نہیں ٹھہرتے، تو ہم امرین پہ نہیں ٹھہرے، سلام پہ ہم ٹھہر گئے۔ آگے ہم پڑھیں گے ہی حتی مطلع الفجر، تو یہاں پر ہیا میں ہا سینے سے ادا ہوگی، حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ہا ادا ہوگی، ہا، تو ہم نے پڑھا ہیا، پھر آگے ہا ہے، ہا، حتی، تو یہ حلق کے بیچ سے ادا ہوگی۔ مطلع میں تو حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، تو ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن آ جائیں تو ان حروف کو تھوڑا ہلا کر قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم نے پڑھا مطلع الفجر، فجر میں بھی جیم کو تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ساکن حروف آ گیا۔ را کے نیچے زیر ہے لیکن ہم نے وقف کی صورت میں را بھی پر پڑھی ہے، فجر۔ تو اب ہم پوری صورت ایک بار روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو آپ کی غلطیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی، اور تجوید کے بہت سے قواعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔